بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقوط بغداد، قسط نمبر 2، بدلہ یا بیداری۔ بغداد جل چکا تھا 1258 میں۔ آگ کے شعلے بجھ چکے تھے مگر ان کی راکھ ابھی بھی فضا میں موجود تھی۔ گلیاں ویران تھیں، لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک عظیم سلطنت خاموشی میں دفن ہو چکی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں صرف ایک سوال تھا، کیا اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ منگولوں نے اپنی طاقت کا ایسا خوف قائم کر دیا تھا کہ پورا عالم اسلام لرز اٹھا تھا۔ شہر سے شہر تباہ ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب کوئی بھی طاقت منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مگر تاریخ کا ایک اصول ہے، ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ضرور آتی ہے۔ خوف سے بیداری تک۔ بغداد کے سقوط کے بعد منگول رکنے والے نہیں تھے۔ ان کی نظریں اب شام، مصر اور باقی اسلامی دنیا پر تھیں۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چھپ رہے تھے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر اسی خوف کے ماحول میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں حالات بدلنے والے تھے۔ مصر۔ یہاں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، ممالک سلطنت۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی غلام تھے مگر اپنی بہادری، ایمان اور محنت سے ایک عظیم فوج بن چکے تھے۔ ایک بہادر لیڈر کا ظہور۔ اسی وقت ایک نام تاریخ میں ابھرتا ہے، سیف الدین قطز۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں تھا بلکہ ایک مجاہد، ایک لیڈر اور ایک ایسا شخص تھا جس نے خوف کے ماحول میں امید پیدا کی۔ جب اسے منگولوں کا پیغام ملا کہ سر جھکا دو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، تو اس نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے منگولوں کے سفیروں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک اعلان تھا، ہم نہیں جھکیں گے۔ فیصلہ کن لمحہ۔ قطز نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ایک تاریخی خطاب کیا۔ اگر آج ہم نے ہمت نہ کی تو آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یہ الفاظ دلوں میں آگ بن کر اتر گئے۔ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا، اب یا تو جیت ہوگی یا شہادت۔ جنگ عین جالوت، تاریخ کا موڑ۔ 1260 میں فلسطین کے مقام عین جالوت میں جنگ ہونے والی تھی جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ ایک طرف منگول جنہیں دنیا ناقابل شکست سمجھتی تھی، دوسری طرف مسلمان جن کے پاس ایمان تھا، جذبہ تھا اور ایک مضبوط قیادت تھی۔ جنگ شروع ہوئی، زمین کانپ اٹھی، تلواریں ٹکرائیں اور فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ شروع میں منگولوں کو برتری حاصل تھی مگر مسلمانوں نے ایک زبردست حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے دشمن کو تھکا دیا، پھر اچانک حملہ کیا۔ ناقابل شکست طاقت ٹوٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، منگول فوج جو کبھی نہیں ہاری تھی، آج شکست کھا رہی تھی۔ ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا، ان کے سپہ سالار کو قتل کر دیا گیا
اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ امید کی واپسی۔ یہ صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے حوصلے کی واپسی تھی۔ یہ ایک پیغام تھا کہ اگر ہم متحد ہوں تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگوں کو یقین آ گیا کہ تباہی کے بعد بھی عروج ممکن ہے۔ سبق جو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ سقوط بغداد ہمیں رلاتا ہے مگر عین جالوت ہمیں جگاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے اگر قیادت مضبوط ہو تو حالات بدل سکتے ہیں، اگر ایمان زندہ ہو تو شکست جیت میں بدل سکتی ہے، اگر اتحاد ہو تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آخری پیغام۔ بغداد کا سقوط ایک انجام نہیں تھا بلکہ ایک وارننگ تھی، اور عین جالوت کی فتح ایک امید تھی کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فتح کے بعد مسلمانوں نے کیسے دوبارہ دنیا میں اپنی طاقت قائم کی؟ اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن حقیقت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔